بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نادیہ شاہ کمرے میں داخل ہوئیں اور مراد شاہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئیں اور پوچھنے لگیں کتنے مہمان بلانے ہیں؟ نہیں، کسی کو نہیں بلانا، سالار کوئی جھنجھٹ نہیں چاہتے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں سالار کی خواہش کے متعلق بتانے لگے تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سحر سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ اچانک ہی یاد آنے پر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، ابھی تک تو میں گئی بھی نہیں ان کے پاس، وہ بھی کافی دنوں سے نیچے نہیں آ رہی ہیں۔ اب سوچ رہی ہوں آج جاؤں گی۔ ان کی بات پر مراد شاہ فکر مند ہوئے۔ وہ تو بچی ہیں، آپ کو ہی جانا چاہیے تھا نا ان کے پاس۔ اب جائیں، پہلے ان سے مل آئیں، کل تو ویسے بھی انہوں نے چلے جانا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کے باہر کی طرف بڑھے تو نادیہ بیگم بھی سحر کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ سوجی آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پہ تکیے کو خود میں بھینچ کے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی اس تک آئیں اور اس کے بالکل پاس ہی بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹ کر ایک طرف کیے تو اس نے ان کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ شکوہ، شکایات، ناراضگی، دکھ، اذیت، سب کچھ۔ کیا سمجھوں؟ میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ ایک تو ان کی آنکھیں بالکل منت جیسی تھی تو انہیں منت کی یاد ستانے لگتی تھی، اور دوسرا انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئیں پہلے۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ایسے کیوں لیٹی ہیں؟ وہ محبت سے بولیں، جبکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ مورے، مجھے سالار لالا سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اٹھتی ہوئی ان سے لپٹتی اذیت ناک لہجے میں بولی تو انہوں نے بے بسی سے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھا، پھر اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے حصار باندھ لیا تھا۔ کیوں میری جان؟ آپ جانتی ہیں نا سالار بہت اچھے ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتی ہوئی بولی تو سحر نے ان کے سینے میں چہرہ چھپائے ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مورے، مجھے پھر بھی ان سے شادی نہیں کرنی۔ وہ منت کے شوہر ہیں، میں کیسے؟ اور میں انہیں بالکل مان لالا کی طرح سمجھتی ہوں، تو پلیز آپ لوگ ایسے نہیں کریں۔ اب وہ باقاعدہ روتی ہوئی بولی تو نادیہ شاہ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ اپنے دوپٹے سے پہنچا۔ بیٹا، منت اب جا چکی ہے اس دنیا سے، اور آپ نے دیکھا ہے نا سالار کو کتنا اکیلے رہنے لگے ہیں وہ۔ تو کیا آپ نہیں چاہتی آپ ان کی زندگی میں داخل ہو کر ان کی ہر پریشانی ان سے دور کر دیں، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں؟ سحر، آپ یہ تو بالکل مت سوچیں میری جان کہ آپ منت کا حق لے رہی ہیں۔ آپ صرف ایک اچھی بیٹی جو اپنے بابا سائیں کے فیصلے کو بغیر کسی تردد کے دل سے قبول کرتی ہیں۔ وہ اس کے گال سہلاتی ہوئی بولی تو سحر نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ مورے، سالار لالا مجھ سے بہت نفرت کریں گے، وہ مجھے مار دیں گے کیونکہ میں منت کی جگہ لے رہی ہوں۔ اسے یاد آیا کل رات اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سب کے ساتھ کھانا کھائے، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی سامنے ہی سالار شاہ گیلری میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور اس نے اس قدر نفرت بھری نظروں سے سحر کو دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر واپس کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ تب سے وہ یہی سوچ کر پریشان تھی کہ سالار کے ساتھ بھی زبردستی کی جا رہی ہے، وہ بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی بات پر نادیہ بیگم کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ نہیں میری جان، سالار کیوں آپ سے نفرت کریں گے؟ وہ تو آپ کو بہت محبت دیں گے، اور آپ ہرگز منت کی جگہ نہیں لے رہی۔ منت نہیں ہے اب اس دنیا میں۔ بے شک شروع میں ممکن ہے سالار آپ سے اچھا رویہ نہیں رکھیں، مگر میں جانتی ہوں میری بیٹی اتنی پیاری ہے کہ وہ خود بخود موم ہو جائیں گے۔ وہ واقعی اپنے دل کی بات بولی تھی۔ آپ کوئی ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ آپ خود کو تیار رکھیں، ہفتے کو نکاح ہے آپ کا۔ میری اتنی کھلکھلاتی بیٹی کیسی مرجھا گئی نا؟ نادیہ بیگم محبت سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں تو سحر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ آ جائیں۔
کچھ دیر نیچے سب کے ساتھ بیٹھیں، ہانیہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو ان کا دل بہلائیں کچھ دیر۔ وہ جاتے جاتے یاد آنے پر پلٹ کر بولیں، جی اچھا میں آتی ہوں، کچھ دیر تک آپ جائیں۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولی تو نادیہ شاہ بھی مسکرا کر باہر کی طرف چلی گئیں۔ آج اپنی ماں سے ہر بات شیئر کر کے وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ کل ان دونوں کا نکاح تھا، سارے ملازم بھاگ دوڑ میں لگے تھے اور رخصتی بھی ساتھ ہی دی جا رہی تھی۔ سحر بہت پریشان اور دکھی تھی مگر وہ خاموش تھی۔ ہانیہ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، صبح سے وہ روئے جا رہی تھی، اس کے پیٹ اور کمر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سبھی اس کے پاس موجود تھے، سحر بھی بیڈ پر اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھی سہلا رہی تھی۔ امان بھی ایک طرف اذیت سے ہونٹ بھینچے کھڑا بے بسی سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ نادیہ بیگم اسے زبردستی گرم دودھ پلا رہی تھی۔ امان نے ڈاکٹر کو کال کی تو ان کا کہنا تھا یہ نارمل ہے، اب 3-4 دن رہ گئے ہیں تو اتنی تکلیف تو ہوگی ہی۔ آغا سائیں اور مراد شاہ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے تو وہ دونوں یہاں موجود نہیں تھے۔ سکینہ جاؤ ہانیہ کے لیے سوپ بنا کر لاؤ فوراً۔ نور شاہ آگے ہو کر ہانیہ کا سر اپنی گود میں رکھتی ایک طرف دروازے میں کھڑی سکینہ سے بولی تو وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ سلمان شاہ جو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر ہانیہ کے پاس آئے۔ جب جیب سے کافی سارے نوٹ وار کے ایک طرف رکھے۔ یہ کسی ملازمہ سے کہہ کر وکاس ملازم تک پہنچوا دیجیے گا، وہ گاؤں کے کچھ غریب لوگوں کو صدقے کے طور پر دے آئے۔ وہ ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھے نور شاہ سے کہتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سالار کا بھی اچانک فون بجا تو وہ بھی ہانیہ کے پاس آیا اور اس کی پیشانی چوم کر باہر نکل گیا۔ امان آئیں، آپ انہیں سنبھالیں، ہم سب نیچے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی سحر نے اپنے تمام جملہ حقوق سالار شاہ کے نام کیے تھے۔ نکاح سادگی سے لاؤنج میں ہی طے پایا تھا۔ سحر نے ہلکے سے کام والا میہرون پاؤں تک جاتا فراک پہنا ہوا تھا اور سر پہ سادگی سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس کا ارادہ کچھ کرنے کا نہیں تھا، مگر نور اور نادیہ شاہ نے کہا تھا کہ بے شک مہمان کم آ رہے ہیں مگر دیکھنے والے کچھ غلط نہ سوچ لیں، اسی لیے اس نے ہلکی سی لپسٹک اور مسکارا لگایا تھا، بس۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی مگر سالار شاہ نے تو ایک غلط نگاہ بھی اس پر ڈالنی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ جب ان دونوں کے نکاح کی بات اقرا شاہ کو پتہ چلی تو انہیں بہت مایوسی ہوئی تھی۔ وہ حویلی میں ناراض سی آئی تھیں کہ انہیں ہمیشہ سے ہی سحر کو افراہیم کے لیے سوچ رکھا تھا۔ ان کی خواہش جب سالار کو پتہ چلی تو اسے وہ دن یاد آیا تھا جب افراہیم نے سحر سے بدتمیزی کی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اگر سحر کا رشتہ اس سے نہ ہوتا تو یقیناً اس کی آغا سائیں زبردستی بھی سحر کو افراہیم کو نہیں سونپنے دیتا۔ آخر اکلوتی بیٹی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ افراہیم کو ہی سونپتے، آخر اکلوتی بیٹی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بے شک سالار کو سحر اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر تھی تو اس کے خاندان کی عزت۔ بے شک وہ خود سے اسے زندہ جلا دے، کسی اور کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی کو دیکھے بھی صحیح۔ اور افراہیم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو پھر بدتمیزی کی آخری حد تھی۔ سالار جانتا تھا سحر معصوم ہے، اسی لیے اس نے تب سحر کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر اب جانے کیوں اسے سحر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ باہر لوگوں سے ان کے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، صرف آغا سائیں کی وجہ سے وہ اقرا شاہ کے شوہر اور بیٹے کو گھر میں آنے دیتا تھا۔ انہیں گھر میں آنے کی اجازت اس نے منظور کی تھی کہ ان کے نواسے کو غیروں جیسا نہ سمجھا جائے۔ افراہیم تو آج غم و غصے کے باعث آیا ہی نہیں تھا۔ اقرا شاہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور اب ان کے شوہر نکاح ہوتے ہی جا چکے تھے۔ وہ بھی منہ پھلا کر ایک طرف بیٹھی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی کسی رسم میں شامل ہو رہی تھی۔ ہانیہ کو امان اٹھا کر نیچے لایا تھا اور اب وہ اسی کے آسرے سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سحر اور سالار کو ایک صوفے پر ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ اس وقت دونوں کے تاثرات
میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سالار بیزاری سے بیٹھا تھا کہ کب یہ بے تکی رسمیں ختم ہوں اور وہ یہاں سے جائے، جبکہ سحر مشکل سے ہی آنسو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ وہ ہرگز سالار شاہ کے ساتھ لاہور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہائے قسمت، اسے جانا ہی تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو بھی سحر کا ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ سبھی خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوئے تھے کہ وہ کیوں نہیں رو رہی۔ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سحر نہ روئے، وہ خود کو پتھر دل بنا لے۔ وہ تو چاہتے تھے بے شک وہ رو لے، مگر اپنا غم و غصہ تو نکال لے۔ سحر سے سب ملے تھے، مراد شاہ بھی واپس جا چکے تھے۔ مل کے انہوں نے بھی اسے بہت پیار کیا تھا۔ سالار کو اس وقت منت کی یاد آئی تھی کہ جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو وہ کس طرح روئی تھی، کیسے وہ مراد شاہ کو جکڑ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ آنے سے بار بار انکار کر رہی تھی، رو رہی تھی، مگر وہ اسے لے کر ہی گیا تھا۔ کاش وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ گیا ہوتا۔ کاش سحر آ کر ہانیہ سے بھی ملی تو اس نے اس کے ماتھے پہ پیار کرتے اسے بہت سی دعائیں دی تھیں۔ وہ سمجھ سکتی تھی سحر کی حالت، مگر کیا کر سکتی تھی؟ اب تو سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر سب کی دعاؤں کے حصار میں وہ سالار کے ساتھ حویلی سے رخصت ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے اسلام آباد جانا تھا کیونکہ وہ ان کے گاؤں سے قدرے قریب تھا۔ پھر اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے فلائٹ لینی تھی جو لاہور جانی تھی۔ سالار کو گورنمنٹ کی جانب سے وہاں بھی بنگلہ، گاڑی اور 5 ملازم فراہم کیے گئے تھے، مگر سالار اپنی ایک گاڑی اور 4 گاڑیوں سمیت جا رہا تھا۔ سارا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ سالار اپنے موبائل میں گم رہا تھا اور سحر شیشے سے باہر دیکھنے میں۔ وہ بہت حیران تھی کہ اگر آج تک جس شخص کو وہ لالا کہتی آئی ہے، اب اچانک سے رشتہ کیسے بدل چکا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر ان دونوں نے ایک اچھے سے ہوٹل سے کھانا کھایا اور پھر وہ جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں اسلام آباد سے لاہور اور پھر لاہور سے اپنے گھر پہنچنے تک 5 گھنٹے لگے تھے۔ وہ گھر پہنچے تب رات کے 1 بج رہے تھے۔ انہوں نے گھر کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا، مگر جتنا سحر نے گھر دیکھا اسے گھر بہت پسند آیا تھا۔ اس نے باقی جائزہ صبح لینے کا ارادہ کیا کیونکہ ابھی وہ بہت تھک چکی تھی۔ وہ 2nd فلور پر آئے تو سالار ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سحر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کدھر جائے۔ سالار کے پاس جاتی تو یقیناً وہ اسے بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیتا، مگر پھر بھی وہ اسی کمرے میں آئی تھی کیونکہ دروازے سارے لاک تھے، صرف یہی کمرہ ان لاک تھا۔ وہ اندر آئی تو سالار بیڈ پر بیٹھا اپنے بوٹ اتار رہا تھا۔ میں کدھر جاؤں؟ وہ انگلیاں چٹکھاتی نظریں جھکا کے آہستہ آواز میں بولی تو سالار نے نظریں اٹھا کر نفرت سے اسے دیکھا۔ اس بکواس کا مقصد؟ ہاں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، پھر چاہے ان میں نفرت ہو یا محبت۔ اس نے آخری لفظ کہا تو اسے اس کی آنکھوں میں منت کا عکس نظر آیا تھا۔ اس کے اس قدر نفرت بھرے سخت الفاظ سن کر سحر کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اب کرتی تو کیا کرتی؟ اس کے پاس سوتی تو جانے وہ کیا کرتا، اور نہ سوتی تو ممکن تھا پھر سے غصہ ہو جاتا، مگر وہ ہمت کرتی بیڈ تک آئی کیونکہ سالار اب بیڈ سے اٹھتا سوٹ کیس میں سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر لیٹی اور کمبل کو اچھے سے خود پر پھیلا کر آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ حالانکہ دل کر رہا تھا کہ وہ نہا کر کپڑے بدلے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سالار شاہ کی نفرت بھری نظریں مزید خود پر برداشت کرے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ اس میں اس کی مرضی نہیں تھی، اس کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی تھی۔ اس کے رویے کو یاد کرتے بند آنکھوں سے بھی سحر کے 2 آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ اسے اپنی مورے کی باتیں یاد آئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا وہ شروع میں اچھا رویہ نہیں رکھے گا، مگر کچھ وقت بعد بہتر ہو جائے گا۔ سحر بھی خود کو تسلی دیتی نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ سالار باہر آیا تو ایک بیزار نظر اس پر ڈالتا وہ بھی اپنی طرف لیٹ گیا تھا۔ صبح کے 5 بجے سالار شاہ کا لگایا الارم بجا تو اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ اس نے الارم بند کیا اور پھر دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے کچھ
کچھ دیر یوں ہی بیزاری سے لیٹے رہنے کے بعد وہ کمبل خود پر سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ واش روم کی طرف بڑھا کہ اس کی نظر بیڈ پر پڑے وجود پر گئی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ سحر بھی اس کے ساتھ تھی۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی آنکھیں سرخ ہوئیں، قہر برسانے لگیں، یعنی اس کا سکون برباد کر کے کتنے آرام سے سوئی ہوئی تھی وہ۔ سالار نے تیزی سے قدم اس کی طرف لیے، اس کے قریب آ کے جھٹکے سے کمبل کھینچ کر اس سے علیحدہ کیا۔ اس نازک سے وجود نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو سامنے سالار کو غصے میں خود کو گھورتے پا کر وہ خوفزدہ ہوتی فوراً سے اٹھ بیٹھی، مگر جب نظر اپنے وجود پر گئی تو اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے۔ گلے سے قمیض ٹھیک کرتے اس نے فوراً سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا۔ کا کیا ہوا؟ وہ اسے ابھی بھی خاموشی سے خود کو گھورتا محسوس کر کے آہستہ آواز میں بولی۔ سالار نے نفرت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے اس وقت اس چہرے کے پیچھے مکاری دکھ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں رہتی ہو تو تمہیں میرے قوانین کے حساب سے رہنا ہوگا۔ یہ آلسی پن چھوڑو، اٹھو، وضو کر کے نماز ادا کرو۔ آج تو میں نے اٹھا دیا ہے، کل سے تم خود اس وقت اٹھ جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتا ہوا بولا اور خود کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ یا اللہ، بچ گئی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ پھر اس کا حکم یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی واش روم میں وضو کرنے گئی۔ بات یہ بھی نہیں تھی کہ پہلے کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، بس اس کی نیند وقت پر نہیں کھلتی تھی تو پہلے منت اور اس کے بعد نادیہ شاہ ہی اسے صبح نماز کے لیے جگاتی تھی۔ وہ نماز ادا کر کے دوبارہ سو گئی تھی، البتہ سالار کپڑے بدل کر لان میں ایکسرسائز کے لیے جا چکا تھا۔ اس نے کل سے پھر جاب پر جانا تھا اور دوسری طرف سب کا اصرار تھا کہ وہ بزنس کو دیکھے، تو اس لیے اسے آج بزنس کے لیے ٹرپ پر جانا تھا، اپنے دوست سے ملنا تھا۔ دل تو کیا اٹھا کے اسے سوئمنگ پول میں پھینک آئے کہ محترمہ کی ساری نیندیں اڑ جائیں، مگر ایکسرسائز کر کے کمرے میں آیا تو ناگواری سے اسے دیکھا۔ پھر سر جھٹکتا اپنے کپڑے لیے واش روم میں گیا اور شاور لے کر وہ باہر آیا تھا۔ بال اچھے سے بنا کر اس نے کافی سارا پرفیوم خود پر چھڑکا اور ایک چٹی سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ 3 دن ہو چکے سالار اور سحر کو حویلی سے گئے۔ نادیہ شاہ دن میں 5 بار تو ضرور سحر سے بات کرتی تھی۔ ابھی تک تو اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا سالار کے متعلق، اسی لیے نادیہ بیگم قدرے پرسکون تھی، مطمئن تھی۔ مگر رات سے ہانیہ کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ امان بھی بہت پریشان تھا، ساری رات ان سب نے جاگ کے گزاری تھی۔ صبح امان نے ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی حالت بتائی تو انہوں نے کہا تھا آپ آج ہی آ جائیں۔ سلمان شاہ نے سالار کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ سحر کو لے کر گاؤں آ جائے، چاہے صرف 1 دن کے لیے ہی صحیح، مگر بھانجے کو دیکھ تو لے۔ جس پر سالار نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہے تو ممکن نہیں ان کا آنا۔ نادیہ بیگم نے سحر کو بھی بتایا تھا کہ ہم آج ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہانیہ کو آپریٹ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے آج۔ تو اس نے بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بھی بھتیجے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر سالار کی وجہ سے مجبور تھی۔ نادیہ بیگم کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ کتنی خوش تھی امان اور ہانیہ کے بچے کے لیے۔ اس نے تو کہا تھا کہ بچے کو سب سے پہلے گود میں وہ لے گی، اسے سب سے پہلے کس بھی وہی کرے گی اور اس کا نام بھی وہی رکھے گی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کچھ یوں تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امان، ہانیہ اور نادیہ بیگم بھی اسپتال جا رہے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو نادیہ شاہ کا ہاتھ تھامے لیٹی تھی، جبکہ اس کا وجود آف وائٹ کمبل میں چھپا تھا، چہرہ سوجا سا تھا اور ممتا کے احساس سے چہرے پر اس قدر گلابی پن تھا کہ امان کو وہ بہت پیاری لگی۔ اگر نادیہ بیگم کمرے میں نہیں ہوتی تو یقیناً وہ کوئی گستاخی کر گزرتا۔ مان، کیا کہا ڈاکٹر نے آپ سے؟ کچھ ہی دیر میں آپریٹ ہے آپ کا، میں چاچو کو بتا دوں تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی سیل نکال کر سلمان شاہ کو کال کی اور ان سب کو آنے کا کہہ کے وہ بھی ہانیہ کے بیڈ کے قریب رکھے
صوفے پر آ کر بیٹھا۔ سب کو ہی سالار کی سحر کی غیر موجودگی محسوس ہو رہی تھی، سالار اور سحر کی غیر موجودگی محسوس ہو رہی تھی، مگر سالار کی ضد کے آگے سب بے بس تھے۔ جب نرس ہانیہ کو لینے آئیں تو سبھی اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے دروازے تک گئے تھے۔ امان نے ہانیہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گلاس ڈور کے سامنے آئے، نرس نے آگے ہو کر ہانیہ کو امان سے تھام لیا۔ امان نے رخ موڑ لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ پھر سے ہنگامہ کریں گی۔ وہ ابھی گھر پہنچا تھا، وہ اپنے کمرے میں موجود کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا، البتہ سحر واش روم میں شاور لے رہی تھی۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی سالار نے اسے مخاطب کیا اور نہ ہی سحر کو کوئی ضرورت پیش آئی تھی۔ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی بنگلے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ سالار اب روز پولیس اسٹیشن جاتا تھا کیونکہ اس کا ایک خاص کیس چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر ڈارک براؤن گھٹنوں تک شرٹ اور نیچے ہم رنگ اسٹریٹ ٹراؤزر پہنے، کندھوں پر میرون شال اوڑھے باہر آئی تھی۔ اس کی نظر سالار پر پڑی جو اپنے کام میں مگن تھا اور ایک نظر اس پر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ ڈرائر کی شور پر سالار نے ناگواری سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا جو براؤن ڈریس میں بے پناہ دمک رہی تھی۔ بند کرو اسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی، وہ غصے سے چلایا تو سحر کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے ڈرائر اپنی جگہ پر رکھا اور باہر کی طرف چلی گئی تو سالار بھی دوبارہ سے فائل پڑھنے لگا تھا جب اچانک اس کا سیل رنگ ہوا تو سالار شاہ نے سیل اٹھا کر بغیر نمبر دیکھے کان سے لگایا۔ سالار بیٹا مبارک ہو، ہانیہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ سلمان شاہ کی آواز پر وہ فائل ایک طرف رکھتا مسکرا دیا تھا۔ بہن کی خوشی اسے بہت عزیز تھی، مگر وہ جانتا تھا کافی مہینوں سے وہ اپنے رشتوں پر توجہ نہیں دے رہا تھا، جو کہ سراسر غلط تھا۔ خیر مبارک واپس آئی، ہانیہ کیسی ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی اسے آگاہ کر چکے تھے کہ ہانیہ کی حالت ٹھیک نہیں، ابھی روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر ہی ہم مل سکیں گے ہانیہ سے۔ ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ جی بہتر، وہ بولا تھا۔ بیٹا کوشش کریں آپ سحر کو لے کر آ جائیں، کیسز تو آپ کی زندگی بھر چلتے رہیں گے، مگر آپ کی بہن ہے ہانیہ، انہیں اچھا لگے گا کہ ان کی خوشی میں آپ موجود ہوں گے، اور سحر بھی چاہتی ہوں گی سب سے پہلے اپنے بھتیجے کو دیکھنا، ان کی بھی خواہش تھی بچے کو لے کر۔ سلمان شاہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تو سالار نے جی کہتے کال کٹ کر دی تھی۔ اس نے پل کو سوچا تھا سحر کو ساتھ لے جائے یا نہیں، اور فوراً ہی فیصلہ کرتے وہ فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بات لے کر اس نے بلیک شلوار قمیض پہنے اور کندھوں پر وائٹ شال پھیلائی، پاؤں میں براؤن پشاوری چپل اور بلیک رولیکس کی واچ، خود پر اچھے سے پرفیوم چھڑک کر وہ والیٹ اور گاڑی کی کیز لیتا کمرے سے نکلا تھا۔ وہ لاؤنج سے گزرنے لگا تو نظر صوفے پر بیٹھی سحر پر گئی، جو صوفے پر پاؤں اوپر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر گاؤں سے آئی ملازمہ شبنم بیٹھی تھی، جو عمر میں اس سے سال بھر ہی بڑی تھی۔ یہاں آ کر اکیلے ہونے کی وجہ سے سحر کافی وقت شبنم کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ سالار چاہتا تو ہمیشہ کی طرح اسے بغیر بتائے باہر جا سکتا تھا، مگر صرف اسے جلانے کی خاطر وہ رک گیا اور رخ اس کی طرف کیا۔ وہ دونوں جو باتیں کر رہی تھیں اسے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ شبنم تو اسے دیکھ کر احترام میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں ہانیہ اور بیبی سے ملنے ہاسپٹل جا رہا ہوں، ممکن ہے رات حویلی میں ہی رک جاؤں، تو انتظار مت کرنا، وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہتا اس کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ اس نے آخری جملہ اس قدر تمسخر سے کہا تھا، سحر کو لگا اس نے اسے دہکتی بھٹی میں جھونک دیا ہو۔ اس نے خاموشی سے بغیر ایک بھی لفظ کہے نظریں جھکا لیں تو سالار بس اس کی آنکھوں میں امٹتے آنسو ہی دیکھ پایا تھا، جو اسے پرسکون کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے تھے، مگر جانے کیوں سالار
کو ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے، شاید اس وجہ سے کہ اس کی آنکھیں منت جیسی تھیں۔ لیکن پھر وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا تو سحر اچانک ہی گھٹنوں میں چہرہ دیے رو دی تھی۔ کیا کرتی آخر، کس قدر ضبط کرتی؟ وہ زندگی میں کبھی ایک دن بھی حویلی سے باہر اپنے مورے کے بغیر نہیں رہی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی تو کبھی کسی نے اس کی شادی وغیرہ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کے دماغ میں یہ چیز نہیں تھی کہ اس نے تو ہمیشہ اپنی حویلی میں ہی رہنا ہے۔ مگر اب 4 دن ہو چکے تھے۔ سالار جو بچپن میں بے شک اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر وہ اسے جب بھی مخاطب کرتا بے حد محبت سے مخاطب کرتا تھا۔ اگر اس نے بھی اسے ہمیشہ لالا ہی کہا تھا تو سالار شاہ بھی تو اسے بچے کہہ کر پکارتا تھا، اور اب تو وہ اسے تم کہہ کر پکارنے لگا تھا۔ اس کا نام تک لینا بھی دور کی بات تھی۔ اس کے پاس اپنا سیل تھا، اس لیے اس کو بھی حویلی والوں سے بات ہوتی رہتی تھی۔ نادیہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ مراد شاہ سے کہیں گی کہ وہ سالار سے بات کریں تاکہ سالار اور سحر دونوں آ کر ایک دفعہ ان سب سے مل لیں اور بچے سے بھی۔ اس لیے سحر کو کچھ تسلی تھی کہ وہ اسے لے جائیں گی، مگر اب اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ منت کی ڈیتھ ہوئی تو وہ وہی جانتی تھی اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا۔ آج بھی منت کو یاد کرتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ جب وہ منت کی یادوں سے پیچھا چھڑا کر واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹی تو مراد شاہ نے اس پر یہ بم گرایا تھا۔ وہ ابھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ ابھی 19 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا بڑا مسئلہ تھا کہ شادی سالار سے کرنی تھی جسے ہمیشہ اس نے لالا کہا ہی نہیں مانا بھی تھا، اور سالار بھی کون اس کی اپنی جان سے عزیز بہن کا شوہر۔ اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ منت کو اس کے حقوق دے چکا ہوگا، یا وہ منت سے محبت کرتا ہوگا، یا اس قسم کا کچھ بھی۔ اسے صرف یہ دکھ تھا کہ وہ منت کے ساتھ غلط کر رہی ہے۔ اسے کسی بھی حال میں اپنی بہن کے شوہر سے شادی نہیں کرنی تھی، مگر وہ تو چلو لڑکی تھی، اور اس نے بھی ہر مشرقی لڑکی کی طرح اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ مگر اب اس میں اس کا کیا قصور کہ سالار شاہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ تو یہی سوچتی رہی تھی کہ سالار فوراً ہی انکار کر دے گا اور یہ بات ختم ہو جائے گی، مگر سالار کے اقرار نے اس کی آخری امید بھی توڑ دی تھی۔ اقرار اس نے ضد میں کیا تھا، پھر سالار کی ضد پر اس کے ساتھ رخصت بھی ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر بے شک سالار اسے بیوی ہونے کی حیثیت سے محبت و عزت نہیں دیتا، صرف کزن اپنا خون ہونے کی وجہ سے ہی تھوڑی عزت دے دیتا۔ وہ جانتی تھی سالار سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی چاہت سے اقرار کیا تھا اس سے شادی کے لیے، مگر وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ مجبور تھی۔ وہ کوئی بہت اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی نہیں تھی کہ کہہ دیتی بابا سائیں میں شادی نہیں کروں گی تو وہ مان لیتے۔ ابھی تک اس نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ گھر سے کسی کی کال آتی بھی تو وہ کوشش کرتی تھی کہ روئے نہیں، اور سب کے پوچھنے پر بھی وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ سالار اور اس کا رشتہ کیسا چل رہا ہے۔ ابھی ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، وہ اب تک چپ رہی تھی۔ اس کے مان لالا کا پہلا بچہ ہوا تھا اور اسے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے اس کی حویلی والوں سے الگ کر دیا تھا۔ سالار شاہ نے کیا کیا تھا جو وہ چند گھنٹوں کے لیے اسے ہاسپٹل لے کر چلا جاتا اور وہ بھی اپنا بھتیجا دیکھ لیتی، اور جاتے وقت بھی وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ ممکن ہے رات حویلی ٹھہر جاؤں، انتظار مت کرنا۔ کس چیز کا انتظار کرتی؟ اس کی نفرت بھری نگاہوں کا یا خود سے بیزار تاثرات کا؟ وہ یہ سب کچھ اسے تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا سحر اس سے خوف کھاتی ہے اور اس کے قریب سانس بھی نہیں لے پاتی، صرف اور صرف اسی لیے سالار شاہ نے اسے اپنے بیڈ پر سونے کا حکم دے رکھا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی کے اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو شوہر پر لازم ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سالار اسے اس کے جائز حقوق دے۔ وہ بالکل بھی طلبگار نہیں تھی، مگر کم از کم اسے تھوڑی عزت، تھوڑی
ہی صحیح مگر محبت تو دے ہی سکتا تھا۔ نہ جانے اب سالار شاہ کے اصول کدھر کھو گئے تھے۔ شبنم اسے روتے دیکھ کر بھوکلا کر اس تک آئی تھی جو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بی بی روئے مت، صاحب وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بھی اتنے دنوں میں دیکھ چکی تھی سالار اور اس کے درمیان دوریاں اور سالار کی بے رخی، اسی لیے اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، مجھے روم سے میرا سیل لا دو شبنم پلیز۔ وہ آنسوؤں سے تر سرخ چہرہ اوپر کرتی ہوئی بولی تو شبنم اسبات میں سر ہلاتی روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا سیل لا کر اسے تھمایا اور خود کچن میں چلی گئی تو سحر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے امان کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوئی تو امان کی آواز سنتے ہی اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ امان بہن کی سسکی پر تڑپ اٹھا۔ سحر لالا کی جان، کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا سالار نے کچھ کہا ہے میرے بچے کو؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اسے خود میں بھینچ لیتا۔ وہ اکیلے ہاسپٹل کے لیے چلے گئے لالا، مجھے نہیں لے کے گئے۔ میں ملنا چاہتی تھی آپ سب سے، اور میں بھی بیبی دیکھنا چاہتی تھی، اسے کا کس کا بھی خیال نہیں مجھے۔ وہ روتی ہوئی بولی تو غصے سے امان کی گردن اور بازوں کی رگیں تن اٹھی تھیں۔